آج ہم ایک ایسی صلاحیت پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو آپ کہہ لیں متاثر کرتی ہے۔ تناؤ سے نمٹنے سے لے کر تعلقات بنانے تک، اور یہاں تک کہ ہم خود سے کیسے بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جذباتی ذہانت، جسے انگریزی میں ایموشنل انٹیلیجنس یا مختصراً EI، کبھی کبھی EQ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس موضوع کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے الگ الگ ذرائع کا جائزہ لیا ہے۔ کچھ مضامین ہیں، کچھ تحقیقی مقالے ہیں، اور کچھ عمومی معلومات کے ذرائع بھی ہیں جو اس کافی پیچیدہ مگر بہت اہم تصور کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہمارا مشن سیدھا سا ہے، یہ سمجھنا کہ جذباتی ذہانت آخر ہے کیا چیز، یہ ہماری زندگیوں میں اتنی اہم کیوں ہے، یہ جو روایتی ذہانت ہے IQ اس سے کیسے مختلف ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا ہم اسے وقت کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لمحے میں کوئی جذباتی رد عمل دیا ہو اور بعد میں سوچا ہو کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا، شاید غصے میں کوئی بات کہہ دی یا کسی پریشانی پر ضرورت سے زیادہ گھبرا گئے؟ بالکل اسی جگہ آپ دیکھیں جذباتی ذہانت یعنی EI کا کردار سامنے آتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھیں تو جذباتی ذہانت اپنی اور دوسروں کی جذباتی کیفیات کو پہچاننے، سمجھنے، استعمال کرنے اور پھر انہیں منظم کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صرف محسوس کرنا نہیں، بلکہ ان احساسات کو سمجھنا اور پھر انہیں اپنی بھلائی اور دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس تصور کو باقاعدہ طور پر تو 1990 میں 2 ماہر نفسیات تھے، پیٹر سلووی اور جان میئر، انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے EI کی تعریف کچھ یوں کی تھی کہ اپنے اور دوسروں کے جذبات پر نظر رکھنا، ان کے درمیان فرق کو سمجھنا اور پھر اس معلومات کو اپنی سوچ اور عمل کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن یہ اصطلاح اصل میں مقبول ہوئی 1995 میں، جب ڈینیل گولمن نے اپنی وہ مشہور زمانہ کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا ایموشنل انٹیلیجنس، وائی اٹ کین میٹر مور دین IQ۔ تو اس کتاب نے EI کو علمی حلقوں سے نکالا اور عام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اگرچہ یہ اصطلاح نسبتاً نئی لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے کا جو خیال ہے وہ کافی پرانا ہے۔ آپ دیکھیں 1920 کی دہائی میں ایڈورڈ تھورنڈائک نامی ایک ماہر نفسیات نے سماجی ذہانت یعنی سوشل انٹیلیجنس کا تصور پیش کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دوسروں کے ساتھ سمجھداری اور دانشمندی سے پیش آنے کی صلاحیت۔ پھر 1983 میں ہاورڈ گارڈنر آئے، انہوں نے اپنے متعدد ذہانتوں ملٹیپل انٹیلیجنسز کے نظریے میں 2 ذہانتوں کا ذکر کیا، بین شخصی یعنی انٹرپرسنل دوسروں کو سمجھنا، اور اندرونی شخصی یعنی انٹراپرسنل خود کو سمجھنا۔ تو یہ EI اور EQ کی جو اصطلاحات ہیں وہ اسی فکری تسلسل کا حصہ ہیں۔ گویا یہ صرف جذباتی یا حساس ہونا نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جذباتی سمجھ بوجھ ہوئی ہے نا، ایموشنل سمارٹس، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر انہیں ایک کارآمد آلے کی طرح استعمال کرنا۔ یہیں سے بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے کہ آخر اس سمجھ بوجھ کو پرکھا کیسے جاتا ہے؟ کیا اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں جیسے IQ کی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ محققین نے جذباتی ذہانت کو سمجھنے اور ناپنے کے لیے مختلف نظریاتی ڈھانچے یا ماڈلز پیش کیے ہیں۔ ان میں سے 3 بنیادی ماڈل زیادہ مشہور ہیں: کیپیبلٹی ماڈل، خاصیت ماڈل اور مخلوط ماڈل۔ ان میں فرق جاننا اہم ہے کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ EI کو مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے کیپیبلٹی ماڈل، ایبلٹی ماڈل۔ یہ میئر اور سلووی نے ہی پیش کیا تھا۔ یہ ماڈل EI کو ایک خالص ذہنی صلاحیت سمجھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے IQ ہے یا یادداشت کی صلاحیت ہے۔ اس کی 4 بنیادی شاخیں ہیں۔ پہلی، جذبات کو درست طور پر محسوس کرنا اور پہچاننا، جیسے چہرے کے تاثرات سے یا آواز کے لہجے سے۔ دوسری، سوچنے کے عمل میں مدد کے لیے جذبات کا استعمال کرنا، جیسے کسی تخلیقی کام کے لیے خوشگوار موڈ میں آنا، مثال کے طور پر۔ تیسری، جذبات کے پیچیدہ نظام کو سمجھنا کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، ان کے کیا معنی ہیں۔ اور چوتھی،
اپنے اور دوسروں کے جذبات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا تاکہ ذاتی اور سماجی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ اس ماڈل کو ناپنے کے لیے ایک خاص ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے، MSCEIT۔ لیکن اس ٹیسٹ پر میں نے سنا ہے کچھ اعتراضات بھی ہیں، خاص طور پر اس کے اسکورنگ کے طریقے پر۔ آپ نے درست سنا، جی ہاں، اس پر ایک بڑی تنقید یہ ہے کہ اس کے سوالات کے جوابات موروثی طور پر صحیح یا غلط نہیں ہوتے، بلکہ صحیح جواب وہ مانا جاتا ہے جس پر زیادہ تر ماہرین متفق ہوں۔ اسے کہتے ہیں اتفاق رائے پر مبنی اسکورنگ، یعنی کنسنسس اسکورنگ۔ اچھا، یعنی اکثریت کی رائے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر جیسے کسی محفل میں پوچھا جائے کہ کون سا لطیفہ سب سے مزاحیہ تھا، تو جواب اکثریت کی رائے پر مبنی ہوگا۔ تو اس پر اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی ذہانت کی پیمائش ہے، یا صرف یہ جاننے کا طریقہ کہ دوسرے ماہرین کیا سوچتے ہیں، یا سماجی طور پر کیا قابل قبول سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ تخلیقی یا غیر روایتی جذباتی رد عمل کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ دوسرا اہم ماڈل ہے خاصیت ماڈل، ٹریٹ ماڈل۔ اسے KV پیٹرائڈز نے پیش کیا۔ یہ ماڈل EI کو پیدائشی ذہنی صلاحیت کے بجائے شخصیت کی پائیدار خصوصیات اور اپنی جذباتی صلاحیتوں کے بارے میں ہمارے اپنے تاثرات کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ یعنی یہ میں کیا کر سکتا ہوں سے زیادہ میں اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہوں پر مبنی ہے۔ اسے عموماً خود رپورٹ والے سوالناموں سے ماپا جاتا ہے، جیسے TEI کی، اور تحقیق بتاتی ہے کہ اس قسم کی EI کا تعلق شخصیت کے بگ 5 پہلوؤں سے گہرا ہے۔ مطلب یہ ماڈل سمجھتا ہے کہ آپ کی جذباتی ذہانت آپ کی عمومی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ ماڈل کون سا ہے؟ تیسرا ہے مخلوط ماڈل، مکسڈ ماڈل۔ یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، پہلے 2 ماڈلز کے عناصر کو ملاتا ہے۔ اس میں ڈینیل گولمین اور ریون بار آن جیسے محققین کا کام شامل ہے۔ یہ ماڈل سمجھتا ہے کہ EI میں کچھ پیدائشی صلاحیتیں بھی شامل ہیں اور کچھ سیکھی جانے والی مہارتیں اور شخصیت کی خصوصیات بھی۔ گولمین نے پہلے 5 اجزاء بتائے تھے، لیکن بعد میں انہیں 4 وسیع ڈومینز میں تقسیم کیا، جنہیں آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے خود کو سمجھو اور سنبھالو، سیلف اویئرنس، سیلف مینجمنٹ۔ پھر دوسروں کو سمجھو اور ان سے تعلقات بہتر بناؤ، سوشل اویئرنس، ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ بار این نے بھی ملتے جلتے 5 عوامل بتائے ہیں۔ ان ماڈلز کو ناپنے کے لیے ECI، ESCI اور EQI جیسے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اکثر کارپوریٹ ٹریننگ میں بہت مقبول ہیں۔ ان پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ اتنے وسیع ہیں کہ ان میں ہر اچھی چیز شامل کر دی گئی ہے، اور گولمین کے کام کو بعض اوقات پاپ سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مقبول عام نفسیات، جو شاید سائنسی طور پر اتنی ٹھوس نہ ہو۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی ذہانت ہے یا بس اچھی سماجی مہارتوں کا ایک مجموعہ ہے؟ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہندوستانی محقق دلیپ سنگھ نے بھی ایک ماڈل پیش کیا ہے جو خاص طور پر ہندوستانی ثقافتی تناظر کو مد نظر رکھتا ہے۔ ان کا ماڈل جذباتی حساسیت، پختگی اور قابلیت پر زور دیتا ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں جہاں اجتماعیت یعنی کلیکٹیوزم اور بڑوں کا احترام یعنی پاور ڈسٹنس زیادہ ہے، وہاں جذبات کا اظہار اور انہیں سمجھنے کا طریقہ مغربی معاشروں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ ماڈلز کا تنوع واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مختلف نظریات کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے لیے EI سیکھنا یا بہتر بنانا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آسان یا مشکل ہو سکتا ہے؟ یا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، چاہے اس کا نقطہ آغاز کچھ بھی ہو؟ اور سب سے بڑھ کر، آخر یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی IQ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جیسا کہ گولمین کی کتاب کا عنوان کہتا تھا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ گولمین کا وہ دعویٰ کہ EI IQ سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے، وہ کافی سنسنی خیز تھا اور اس نے بحث کو جنم دیا۔ تاہم زیادہ تر تحقیق جو ہے وہ ایک متوازن تصویر پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، IQ اب بھی تعلیمی کامیابی، پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور خاص طور پر تکنیکی شعبوں میں مہارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے سماجک تعلقات نبھانے کی، ٹیم میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی، قیادت کرنے کی، اور خاص طور پر ان ملازمتوں میں کامیابی حاصل کرنے کی جہاں لوگوں کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑتا ہے، جیسے سیلز،
کسٹمر سروس، صحت کی دیکھ بھال یا مینجمنٹ، تو وہاں ای آئی کا کردار بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک دلچسپ نظریہ معاوضہ ماڈل یعنی کمپنسیٹری ماڈل کا ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ جن افراد کا آئی کیو نسبتاً کم ہوتا ہے ان کے لیے اعلیٰ ای آئی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ گویا اعلیٰ ای آئی کسی حد تک کم آئی کیو کے اثرات کو زائل کر سکتی ہے، خاص طور پر سماجی اور عملی زندگی میں کامیابی کے لیے۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، ایک مشہور مثال ہے ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے سی ای او کی۔ اس کا آئی کیو غیر معمولی طور پر بلند تھا، وہ تکنیکی طور پر بہت قابل تھا، لیکن اس کی جذباتی ذہانت یعنی ای کیو وہ بہت کم تھی۔ وہ اپنے ملازمین کی ضروریات، ان کے احساسات یا ٹیم کے مورال کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ اکثر بے حسی یا سخت رویے کا مظاہرہ کرتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہترین تکنیکی دماغ ہونے کے باوجود ٹیم میں مایوسی پھیلی، عدم اعتماد بڑھا، تناؤ بڑھتا گیا اور بالآخر وہ بطور لیڈر ناکام ہو گیا اور اسے عہدہ چھوڑنا پڑا۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی تکنیکی مہارت اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے ساتھ چلنا، ان کو سمجھنا اور ساتھ لے کر چلنا نہ آئے تو اعلیٰ ترین عہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ کام کی جگہ پر ای آئی کی اہمیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ یقیناً کام کی جگہ پر ای آئی کے اثرات پر بہت تحقیق ہوئی ہے۔ اگرچہ ملازمت کی کارکردگی پر نتائج ملے جلے ہیں، لیکن عمومی طور پر ای آئی اور بہتر کارکردگی کے درمیان ایک مثبت تعلق پایا گیا ہے، خاص طور پر ان کرداروں میں جہاں بین الشخصی مہارتیں اہم ہوں۔ قیادت یعنی لیڈرشپ کے لیے تو ای آئی کو بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس پر بھی بحث ہے کہ کس قسم کی ای آئی قابلیت یا خاصیت زیادہ مؤثر ہے۔ اعلیٰ ای آئی بہتر ٹیم ورک، ٹیم کے اندر اعتماد اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے، اور شاید سب سے اہم بات یہ تناؤ کے انتظام یعنی سٹریس مینجمنٹ اور لچک یعنی ریزیلینس پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک مضمون میں کووڈ-19 کے تناظر میں ذکر کیا گیا، مشکل اور غیر یقینی حالات میں جذباتی طور پر مستحکم رہنا اور مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنا، یہ سب ای آئی سے جڑا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے بھی اپنی مستقبل کی ملازمتوں کی رپورٹ میں لچک، تناؤ برداشت کرنے کی صلاحیت اور خود آگاہی جیسی ای آئی سے متعلقہ مہارتوں کو سر فہرست رکھا ہے۔ یہ ملازمین کو ادارے کے ساتھ جوڑے رکھنے یعنی ریٹینشن میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہ صرف کام کی جگہ تک محدود نہیں ہے، ذاتی زندگی میں بھی اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ بہتر اور گہرے تعلقات بنانا، مؤثر بات چیت کرنا، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا اور تنازعات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت، یہ سب اعلیٰ ای آئی کی نشانیاں ہیں۔ ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی اس کے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں، جیسے تناؤ، اضطراب اور افسردگی کے سطح میں کمی۔ کچھ تحقیق تو کم ای آئی اور منشیات یا دیگر نشہ آور چیزوں پر انحصار کے درمیان ممکنہ تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تعلیمی کارکردگی، خاص طور پر انسانی علوم جیسے مضامین میں بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کم ای آئی کا تعلق نہ صرف دوسروں کو تنگ کرنے یعنی بولنگ سے ہے، بلکہ اس کا شکار ہونے کے امکانات سے بھی ہے۔ یہ تو واقعی روزمرہ کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں یا دوسروں کے احساسات کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی ٹھنڈے دماغ سے، ہمدردی سے صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ فرق شاید بڑی حد تک ای آئی کا ہی ہے۔ تو اگر یہ اتنی ہی مفید اور اہم ہے تو کیا واقعی اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا یہ بس کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں؟ یہی اس تصور کی سب سے حوصلہ افزا بات ہے۔ آئی کیو کے برعکس، جسے عموماً کافی مستحکم سمجھا جاتا ہے، ای آئی ایک ایسی صلاحیت یا مہارتوں کا مجموعہ ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ محنت اور مشق سے کوئی بھی اپنی جذباتی ذہانت کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کون سی مہارتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مختلف ذرائع جیسے ہیلپ گائیڈ کے مطابق ای آئی کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی طور پر 4 کلیدی مہارتوں پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ یہ گولمائن کے ماڈل سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ پہلا ہے خود انتظامی، سیلف مینجمنٹ۔ اس کا مطلب ہے
اپنے فوری جذباتی رد عمل پر قابو پانا۔ اپنے جذبات، خاص طور پر ناخوشگوار جذبات جیسے غصہ، مایوسی، تناؤ، ان کو صحت مند اور تعمیری طریقوں سے منظم کرنا، پہل کرنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا اور بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ دوسرا ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس۔ یہ اپنے اندرونی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، یعنی اپنے جذبات کو پہچاننا، یہ جاننا کہ وہ آپ کے خیالات اور رویے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں سے واقف ہونا، اور اپنی قدر و قیمت کا احساس یعنی خود اعتمادی پیدا کرنا۔ تیسرا ہے سماجی آگاہی، سوشل اویئرنیس۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کے جذبات، ضرورتوں اور خدشات کو سمجھنا اور ان کے لیے ہمدردی محسوس کرنا۔ اس میں نہ صرف لوگوں کی باتیں سننا شامل ہے، بلکہ ان کے غیر زبانی اشاروں کو سمجھنا بھی شامل ہے، جیسے چہرے کے تاثرات، جسمانی حرکات، آواز کا لہجہ۔ یہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اور چوتھا ہے تعلقات کا انتظام، ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ یہ جاننا کہ دوسروں کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات کیسے بنائے اور برقرار رکھے جائیں۔ اس میں واضح طور پر بات چیت کرنا، دوسروں کو متاثر کرنا اور رہنمائی کرنا، ٹیم میں اچھی طرح کام کرنا اور تنازعات کو تعمیری انداز میں حل کرنا شامل ہے۔ یہ خود انتظامی والی مہارت سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر، خاص طور پر جب شدید غصہ آ رہا ہو یا بہت مایوسی ہو، تو اپنے جذبات پر قابو پانا تو انتہائی مشکل کام لگتا ہے۔ کیا اس کا کوئی خاص راز یا ٹیکنیک ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں۔ سب سے مؤثر تکنیک میں سے ایک ہے رد عمل سے پہلے توقف، یعنی رسپونڈ ڈونٹ ریئیکٹ۔ جب کوئی شدید جذبہ محسوس ہو تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے چند لمحوں کے لیے رک جائیں، گہری سانس لیں۔ اس وقفے میں خود سے پوچھیں، میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں؟ مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے؟ اس صورتحال میں میرا مقصد کیا ہے؟ میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے جو میرے مقصد کے حصول میں مددگار ہو؟ یہ چھوٹا سا وقفہ آپ کو جذباتی لہر میں بہنے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دیگر عملی حکمت عملیوں میں شامل ہیں باقاعدگی سے خود احتسابی کرنا کہ آپ کے جذبات آپ کے فیصلوں کو کیسے متاثر کر رہے ہیں، ہمدردی کا عملی مظاہرہ کرنا، یعنی کوشش کر کے خود کو دوسرے شخص کی جگہ رکھ کر سوچنا کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا، منفی سوچوں کو چیلنج کرنا اور انہیں زیادہ مثبت یا حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی کوشش کرنا۔ فعال سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ کی مشق کرنا، مطلب جب کوئی بات کر رہا ہو تو صرف الفاظ پر نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے جذبات اور پیغام پر بھی توجہ دینا۔ سانس لینے کی مشقیں اور مائنڈ فلنس جیسی تکنیکیں موجودہ لمحے میں رہنے اور پرسکون رہنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اپنی صحت مند حدود یعنی ہیلدی باؤنڈریز قائم کرنا سیکھنا بھی بہت اہم ہے، تاکہ آپ دوسروں کے منفی جذبات سے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ تناؤ کا انتظام کرنا تو EI کی بنیاد ہے، اور ہاں، زندگی میں مزاح اور کھیل کود کو شامل رکھنا بھی جذباتی توازن کے لیے ضروری ہے۔ تنازعات کو تعلقات توڑنے کے بجائے انہیں مضبوط کرنے کا ایک موقع سمجھنا بھی EI کی علامت ہے۔ اور یہ مہارتیں صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ اسی لیے آج کل اسکولوں میں سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ یعنی SEL پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو اسکول SEL پروگرامز کو سنجیدگی سے نافذ کرتے ہیں، وہاں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، رویے کے مسائل کم ہوتے ہیں اور وہ مستقبل کی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ سنگاپور جیسے ممالک نے تو اسے اپنے قومی نصاب کا حصہ بنایا ہے اور یونیسکو نے بھی اس کے لیے عالمی سطح پر رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ بالکل۔ SEL دراصل بچپن سے ہی EI کی بنیادیں مضبوط کرنے کا ایک منظم اور مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سب بہت مثبت باتیں ہیں، لیکن کیا EI کے تصور پر کوئی تنقید بھی کی گئی ہے؟ کیا اس میں کوئی کمزوریوں یا چیلنجز ہیں جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے؟ یقیناً کوئی بھی تصور کامل نہیں ہوتا اور AI بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اس پر کئی طرح کی تنقید کی گئی ہے اور کچھ عام غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اعلیٰ EI کا مطلب ہر وقت اچھا، نرم یا دوسروں کو خوش رکھنے والا ہونا ہے۔ حقیقت میں EI کا مطلب جذبات کو سمجھنا اور انہیں مناسب طریقے سے،
متوازن انداز میں استعمال کرنا ہے، نہ کہ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر صرف دوسروں کو راضی کرنا۔ صحیح۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اے آئی ایک پیدائشی اور ناقابل تبدیلی چیز ہے، جبکہ جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ بڑی حد تک ایک سیکھی جانے والی مہارت ہے۔ ذرائع میں کم اے آئی کی کچھ علامات بھی بتائی گئی ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہمیشہ اپنی بات پر اڑے رہنا اور یہ سمجھنا کہ صرف آپ ہی صحیح ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے یا ان کا احساس کرنے میں ناکامی، اکثر بے حسی کا مظاہرہ کرنا، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام لگانا، مشکل حالات یا تنقید کا سامنا کرنے کی ناقص صلاحیت، اچانک شدید جذباتی رد عمل یا غصے کا پھٹ پڑنا، مستحکم اور گہرے تعلقات بنانے اور برقرار رکھنے میں مشکلات، اور اکثر خود غرضی پر مبنی رویہ اپنانا۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے تو ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ای آئی، خاص طور پر خاصیت ای آئی یعنی ٹریٹ ای آئی، وہ شخصیت کے پہلوؤں جیسے بگ 5 سے اتنی زیادہ ملتی جلتی ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی الگ تصور ہے یا صرف شخصیت کا ہی ایک نیا نام۔ دوسرا بڑا چیلنج اس کی پیمائش کا ہے۔ خود رپورٹ شدہ پیمانوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر وہ جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سماجی طور پر زیادہ قابل قبول لگیں، چاہے وہ پوری طرح سچ نہ ہوں۔ اسے سماجی طور پر مطلوبہ جواب دینے کا رجحان یا سوشل ڈیزائربلٹی بائس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی لوگ وہ جواب دیتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ اچھے لگیں گے۔ جی بالکل، نہ کہ وہ جو ان کی حقیقی کیفیت کو ظاہر کرے۔ دوسری طرف قابلیت کے ٹیسٹ جیسے MSCIT میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، موضوعی طور پر درست جوابات کا تعین کرنا اور سکورنگ کا طریقہ کار متنازع ہے۔ کچھ تحقیق اس بات پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ای آئی واقعی مستقبل کی کامیابی جیسے ملازمت میں کارکردگی کی پیشگوئی کرنے میں IQ اور شخصیت کے عوامل سے ہٹ کر کوئی اضافی قدر یعنی انکریمنٹل ویلیڈیٹی فراہم کرتی ہے؟ مطلب کیا ای آئی ہمیں کسی شخص کی کامیابی کے بارے میں کچھ ایسا نیا بتاتی ہے جو ہمیں اس کے IQ اور شخصیت سے پہلے ہی معلوم نہیں؟ کچھ مطالعات کہتی ہیں کہ شاید نہیں، یا کم از کم اتنا نہیں جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایڈم گرانٹ جیسے محققین نے ای آئی کے تاریک پہلو یعنی ڈارک سائڈ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ تاریک پہلو والی بات کافی چونکا دینے والی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ای آئی والے لوگ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں؟ خطرناک شاید صحیح لفظ نہ ہو، لیکن گرانٹ کا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح ای آئی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمدردی، بہتر تعلقات، اسی طرح اسے منفی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص جو دوسروں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ اس صلاحیت کو لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے یعنی مینیپولیٹ کرنے، انہیں دھوکہ دینے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنے میں بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ یعنی ای آئی بذات خود غیر جانبدار ہے، اس کا استعمال اچھائی یا برائی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ MSCIT پر یہ تنقید بھی کی گئی ہے کہ شاید یہ حقیقی جذباتی ذہانت کے بجائے سماجی مطابقت یعنی کنفارمیٹی، مطلب دوسروں کی طرح سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کی پیمائش کرتا ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جذباتی ذہانت ایک کثیر الجہتی اور کافی پیچیدہ تصور ہے۔ اس کے بلا شبہ بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہمیں اس کی حدود، اس کی پیمائش کے چیلنجز اور ممکنہ منفی استعمال سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں جو تمام مسائل حل کر دے، بلکہ یہ زندگی بھر سیکھنے، سمجھنے اور خود کو بہتر بنانے کا ایک سفر ہے۔ آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو جذباتی ذہانت بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑی ہے: خود کو جاننا، سیلف اویئرنیس، خود کو منظم کرنا، سیلف مینجمنٹ، دوسروں کو سمجھنا، سوشل اویئرنیس، اور تعلقات کو سنبھالنا، ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ یہ روایتی ذہانت یعنی IQ کی تکمیل کرتی ہے، اس کا متبادل نہیں، اور یہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں کامیابی اور خوشی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اور سب سے اہم پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں ہم سب میں موجود ہیں اور انہیں کوشش، مشق اور صحیح رہنمائی سے نکھارا جا سکتا ہے۔ یہ خود شناسی اور ذاتی ترقی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ تو جاتے جاتے آپ سب سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔
لنڈا لینٹیری نے اپنے مضمون میں میرین رائٹ ایڈلمین کی ایک دعا کا حوالہ دیا تھا، جس میں یہ فکر ظاہر کی گئی تھی کہ کیا ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جس میں ذہانت کا عنصر آئی کیو تو بہت ہو، لیکن خیال رکھنے، پرواہ کرنے اور ہمدردی کا عنصر کیئرنگ کوشن کم ہو؟ کیا ہماری تعلیم اور تربیت میں عقل کے ساتھ ساتھ دل کی تربیت پر بھی کافی توجہ دی جا رہی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا، یا پھر شاید آپ اپنے حالیہ کسی جذباتی رد عمل پر غور کریں۔ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں کیا آپ اسے یا اپنے آپ کو کسی مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ اس گہری بحث میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔